الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وکلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب بھی رزق دیا جائے گا ان کو، ان باغات میں سے پھل کھلایا جائے گا، تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی کھلایا گیا۔ بہتو بھائی متشابہہ نہیں مل رہا، کیا بات ہے بھائی؟ مل گیا۔ اور وہ لایا جائے گا اس کے متشابہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان میں جو ہے وہ ازواج مطہرہ ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پھر وہ دائمی زندگی جو ہے وہیں گزاریں گے۔ حضور کی بیوی ازواج مطہرات ہیں، مومنوں کی ازواج مطہرات ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ جو ہے زندگی گزاریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ لفظ کلما، یہ کلمہ ہے، مرکبہ ہے کل اور ما سے۔ کلما جہاں بھی آئے گا، کیونکہ ایک دفعہ دہرائیں گے، بار بار جو ہے نا آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ کلما یہ کلمہ ہے، مرکبہ ہے کل اور ما سے۔ کل اور ما سے یہ مرکبہ ہے۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ تفید التکرار، یہ تکرار کا فائدہ دیتا ہے، وتقتضی الجواب، اور یہ جواب کو چاہتا ہے۔ جب بھی کلما استعمال ہو جائے گا تو ایک تو فائدہ تکرار کا دے گا، اور دوسرا یہ جواب کو چاہے گا، یعنی تقاضا جواب کا کرے گا۔ یعنی یہ مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ دو فعل بعد ہوں گے، ایک فعل شرط کہلائے گا، ایک جواب کہلائے گا۔ جس طرح من بما مہما ایو حیث ما از ما متا اینما انانو اسم جازم آمد فعل را، اس طرح وہ دو فعل پہ داخل ہوتا ہے، فعل شرط اور فعل جزا پر، یہاں پر بھی ایسی ہی ہوگا۔ یہ کلما جو ہے دو فعلوں میں داخل ہوگا، پہلے فعل کو شرط کہیں گے اور دوسرے فعل کو فعل جزا کہیں گے۔ تو جزا اور جواب ایک ہی چیز ہے، تھوڑا سا فرق ہے جو آپ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر بڑی توجہ کے ساتھ کلما یہ مرکبہ کل اور ما سے، تفید التکرار و تقتضی الجواب، اور یہ کلمہ جو ہے یہ ظرف ہے، ظرف زمان ہے۔ جب ظرف ہے تو بارہ مفصل بحث ہم کر چکے ہیں ظرف کی، کہ ظرف کے لیے عامل چاہیے، مفصل بحث ہے۔ ظرف کی دو قسمیں بیان کی، ایک حقیقی اور ایک مجازی، دونوں صورتوں میں جو ہے اس کے لیے عامل چاہیے۔ ظرف ہے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے عامل چاہیے۔ اب عامل کے بارے میں تین قول پہلے بھی بیان کیے تھے ظرف کے عامل کے بارے میں۔ بعض کہتے ہیں کہ فعل شرط ہے، بعض کہتے ہیں جواب ہے، بعض کہتے ہیں دونوں ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ جواب ہے۔ جو زیادہ نحات نے اتفاق کیا ہے کہ اس کا جو ہے عامل جو ہے وہ جواب ہے، جواب جو ہوگا۔ بڑی توجہ کے ساتھ اب یہاں پر جو ہے جواب جو ہے وہ کون سا ہے جناب والا؟ یہاں پہ کون جواب ہے؟ والعمل فی اتو اس میں جو ہے وہ جواب ہے۔ متشابہن یہ منصوب ہے بنا بر حال، متشابہن منصوب ہے بنا بر کیا؟ حال منصوب ہے۔ اب اتو اصل میں کیا تھا؟ ماشاءاللہ آپ صرف جانتے ہیں، صرف تکرار کرنا مقصود ہے۔ اتو اصل میں کیا تھا؟ اتیو تھا، ہاں اتیو تھا۔ فستس کے لئے ضمہ، تو ضمہ ثقیل ہے یا پر، اور یہ نقل فنوکلت لتا، اس کو نقل کیا کس کی طرف؟ تا کی طرف۔ فبقیت الیاء ساکنہ، باقی رہے گی یا کیا؟ ساکنہ، اور واو الجمع جو ہے وہ بھی ساکنہ۔ اب کیا اجتماعی ساکنین ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ دو ساکن جو ہے وہ دو ساکن کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا دو ساکن جب اکٹھے ہو گئے تو وما لا یہ تمیان حذفت الیاء، یا کو حذف کر دیا گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ یا کو حذف کرنا اولا ہے کیونکہ یہ کسی معنی کے لیے نہیں داخل ہوئی، اور اس کا حذف کرنا اولا ہے۔ اب آگے متشابہان، کیونکہ باب معنی پہ دلالت کرتی ہے،
یا کسی معنی پہ دلالت نہیں کرتی، لہذا یا کا حذف کرنا اولا ہو گیا کسی معنی کے لیے۔ اب آگے جناب متشابہان، متشابہان کیا ہے جناب والا؟ متشابہان کیا ہے جناب؟ حال، متشابہان حال ہے۔ اب یہاں پر منصوب الحال، اب یہ حال کے ذوالحال کون سا ہے؟ وہ بہی، وہ ضمیر جو ہے وہ اس میں ہاں وہ بہی جو ہے نا، تو بہی، وہ بہی جو ہے اس سے یہ حال ہے۔ ہاں جی، اب آگے بڑی توجہ کے ساتھ، علامہ رزق من ثمرۃ رزقا، اب قالو یہ جواب کلمہ ہو گیا، رزقو فعل شرط ہو گیا، منہا متعلق برزقی ہو گیا، من ثمرۃ جو ہے یہ حال ہو گیا افعال منہ متعلق، رزقن جو ہے یہ ہو گیا جناب والا یہاں پر مفعول ہو گیا۔ قالو ھذا الذی رزقنا، یہ قالو جواب ہو گیا، علامہ رزقو جب رزق دیا جائے گا ان کو، قالو تو جواب میں کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ وہ ہے جو ہمیں پہلے رزق دیا گیا تھا، یہ تو ہمیں پہلے رزق دیا گیا تھا۔ وہ اتو بہی متشابہہ، ٹھیک ہے جی، اور لایا جائے گا اس کے متشابہ، یہ تو ہم نے کھایا ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ اس کا ذائقہ اور ہوگا، شکل میں سیب وہی ہوگا جو آپ جہاں کھائیں گے، لیکن وہاں کا سیب جو ہے اس ذائقہ ہوگا، سیب شکل میں سیب ہی ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ جو ہوگا، خوشبو جو ہوگی وہ اور طرح کی ہوگی، پتہ چلے گا یہ جنت کا میوہ ہے۔ یا تو ہمارے علاقے میں شمال پنجاب میں چلے جائیں تو شلوزان کے سیب جو ہے وہ بہت مشہور ہے، بڑی اس کی خوشبو ہے، بلکہ شلوزان اس طرف اور آگے چلا جائے تو بلتستان کا سیب جو ہے وہ بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے، زمین کی تاثیر ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے، محققین نے بتایا ہے کہ گلگت کے آگے ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک خوبانی ہوتی ہے، وہ خوبانی انگریز جہاں سے درخت لے گئے ادھر جرمنی وغیرہ ادھر کاشت کیا، لیکن اس خوبانی میں وہ تاثیر وہاں پیدا نہیں ہوئی جو اللہ نے یہاں پیدا کی۔ کیا ہے؟ جو وہ خوبانی کھاتا ہے اس کینسر نہیں ہوتا، کینسر کا علاج ہے۔ میں فیصل آباد میں تھا تو اس نے کہا کہ مجھے وہاں سے خوبانی منگوا دے، جو ہے ہنزا کی، وادی ہنزا بالکل گلگت کے آگے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں یہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ اس میں جو تاثیر ہے وہ آپ خوبانی کے درخت کہیں اور لے جائیں تو اس میں وہ تاثیر نہیں، یعنی آپ اس دنیا میں دیکھ لیں، وہاں جنت میں تو مسئلہ اور ہے نا جی، وہ تو اللہ نے مخصوصاً پیدا کی ہوئی باغات یہ سلسلہ کہ تجری من تحت الانہار، نہریں جاری ہیں، لیکن اس دنیا میں بھی مثالیں آپ کے میں دے رہا ہوں کہ جو ریسرچ ہوئی ہے، محققین نے ریسرچ کی ہے، وہ بتایا ہے کہ جو تاثیر ہنزا کے علاقے کی خوبانی کی ہے وہ کہیں اور نہیں، درخت بھی اٹھا کے لے، وہ پودے لے کے وہاں پر کاشت کی اپنے علاقوں میں، لیکن وہ تاثیر پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے اس خوبانی میں یہ تاثیر رکھی۔ تو لہٰذا یہ پھلوں کی تاثیرات باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ پھل کی تاثیر کیا ہے، جو بدن کے جس حصے سے مشابہ ہوگا اسی کو اس میں طاقت دیتے ہیں، اسی اس کو مفید ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ انسان جو ہے وہ حساب نہیں لگا سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کتب ہی متشابہہ، متشابہ جو ہے وہ لائے جائیں گے۔ متشابہن کیا ہے؟ حال ہے۔ ذوالحال کون سا ہے؟ یہ بہی جو ہے، یہ ضمیر جو ہے یہ ذوالحال ہے جی۔ عامل اس میں کون سا ہے؟ اتو، اتو کی وضاحت میں نے آپ خدمت میں کر دی۔ اب آگے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، واو حالیہ ہے، ہم مبتدا ہے، فیہا جار مجرور متعلق ہے، وہ خالدون، اور خالدون جو ہے وہ خبر ہے، یہاں پر ہم مبتدا خالدون خبر، اور یہ فیہا جو ہے یہ متعلق ہے کس کے؟ خالدون۔ بڑی توجہ کے ساتھ
یہ پہلی آیت جو ہے اس کی بھی ترکیب کرتے جائیں. لہم جار مجرور متعلق ہے افعال عموم کے کس قاعدے کے تحت؟ چونکہ خبر مقدم ہے. یہ قاعدہ بارہا میں تکرار کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ جو ہے وہ بیان کریں کہ ظرف جب خبر ہو، صفت ہو، صلہ ہو، حال ہو تو متعلق ہوتا ہے افعال عموم کی. یہ لہم جو ہے یہ جار مجرور متعلق کائنن خبر مقدم، فیہا جو ہے یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہے یہاں پر افعال عموم کے، کیونکہ اس قاعدے کے تحت کہ معرفہ کے بعد اگر ظرف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ حال ہوگا. ازواج موصوف، مطہرۃ صفت، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے جی، لہم خبر مقدم اور ازواج مطہرہ یہ مبتدا مؤخر. فیہا جار مجرور متعلق بے قائنن ہو کے یہ حال ہو جائے گا. کس قاعدے کے تحت؟ آپ یہ بھی قاعدہ میں بارہا آپ کی خدمت میں دہرا چکا ہوں. کیا؟ ظرف اگر نکرہ کے بعد واقع ہو تو صفت واقع ہوتا ہے، اگر معرفہ کے بعد واقع ہو تو حال واقع ہوتا ہے. جس طرح جملہ جو ہے نکرہ کے بعد صفت واقع ہوتا ہے، معرفہ کے بعد حال واقع ہوتا ہے. یہ چیزیں جو بارہا آپ کی خدمت میں دہرائی گئی ہیں. اب یہاں پر وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ باب حالیہ ہے، ہم مبتدا ہے اور فیہا جار مجرور متعلق ہے خالدون کے، اور خالدون اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. یہ بھی جملہ اسمیہ رب بارہ یہ سن چکے ہیں. سعودیہ میں جناب سید علی خان نے کیا بہترین تعبیر کی ہے، ان بودیت باسم فاسمیت، ان بودیت بفعل ففعلیت. اگر جملہ اسم کے ساتھ ابتدا ہو تو وہ اسمیہ ہے، اگر جملہ فعل کے ساتھ ابتدا ہو تو وہ فعلیہ ہے. سیدھی سادی بات. جہاں سے جملہ ابتدا ہوگا آپ نے دیکھنا ہے اسم سے ابتدا ہے اسمیہ ہے، فعل سے ابتدا ہو تو وہ فعلیہ ہے. سوال اگر آغاز میں نہ فعل ہو نہ اسم ہو، میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، اب آپ سے پوچھتا ہوں پھر وہ کون سا جملہ ہوگا؟ نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس حرف کے بعد دیکھا جائے گا اسم ہے یا فعل ہے، اس کے ذریعے نام رکھیں گے. بات سمجھائی کہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ نام رکھیں گے کہ اگر حرف کے بعد جو ہے دیکھے جائیں گے فعل ہے تو پھر فعلی ہے، اگر اس حرف کے بعد اسم ہے تو کیا ہے؟ اسم ہے. لہذا تین صورتیں بنیں گی نا، یا اسم کے ساتھ شروع ہوگا یا فعل کے ساتھ شروع ہوگا. اسم کے ساتھ شروع ہوگا اسمیہ، فعل کے ساتھ شروع ہوگا فعلیہ. اور اگر نہ اسم سے شروع ہو نہ فعل سے شروع ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ حرف کے بعد دیکھا جائے گا ان زیدن قائمن. مثال ان زیدن قائمن، نہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے نہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ کون سا جملہ ہوگا؟ کیوں؟ چونکہ ان کے بعد دیکھیں کیا ہے؟ اسم. ٹھیک ہے جی. ان لم تفعل، اب ان لم تفعل جو ہے نہ اسم سے شروع ہو رہا ہے نہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم ان اور لم کو ایک طرف کر دیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ تفعل فعل ہے، جملہ کیا ہے؟ فعلیہ ہے. بس اگر اسم سے شروع ہوگا اسمیہ، فعل سے شروع ہوگا فعلیہ. اگر نہ اسم نہ فعل ہو تو پھر حرف کو ہٹا کر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہے، فعل ہے یا اسم ہے، اس کے مطابق اس کا نام رکھیں گے. یہ ہے قانون جملے کا نام رکھنے کا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ سمدی میں فقط اتنی آیا ہے ان بودیت باسم فاسمیت، ان بودیت بفعل ففعلیت. اب آپ کو یہ دوبارہ مغالطہ نہیں ہو جانا چاہیے جی. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ جملہ جو ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا فما بعوضہ فما فوقہا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ مثال دے. ضرب یضرب کے کئی معنی ہیں، ایک معنی جو ہے وہ مثال دینا ہے. ویسے ہم تو شروع سے ضرب یضرب کا معنی مارنے پڑھاتے ہیں نا، ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا. ٹھیک ہے نا جی. اب جو ہے یہاں پر یہ
ضرب یضرب کا معنی کیا ہے؟ مثال دینا، بیان کرنا۔ بڑی توجہ کے ساتھ ان اللہ، آیت پڑھیں آپ، ہاں شاباش، ان حرف مشبت الفعل، اللہ لفظ جلالہ اس کا اسم ہو گیا۔ لا یستحی جملہ منفیہ جو ہے یہ اس محلن مرفوع ہے۔ کیوں محلن مرفوع ہے؟ شاباش، کیوں محلن مرفوع ہے؟ ہاں، یعنی اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مثال دے مچھر کی، فما فوقہا، یہ اس سے بھی کمتر، سمجھے کہ نہیں ہے، اس سے بھی کمتر مثال دے۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہ کوئی کہے جناب یہ کیا مثال دے دی، مثال جو ہے وہ اللہ کو پرواہ نہیں کرتا چیز کی۔ ان اللہ لا یستحی، اب ان حرف مستفعل اللہ اس کے اسم، لا یستحی یہ جملہ منفی محلا مرفوع، این یضرب، ہاں اس پہ بحث ہے، ان عرف ناسبہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یستحی یہ جو ہے یہ یضرب یہ منصوب ہے، آگے اس کے کیا ہے؟ مثلا، ہاں اب این یضرب کے بارے میں لکھا ہے محققین نے کہ یہ اصل میں تھا من این یضرب، اصل میں کیا تھا؟ کیوں کیا ضرورت پڑی من کی؟ این یضرب یہ مفعول ہے محلاً منصوب ہے لا یستحی کا، من کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیونکہ لا یستحی لازم ہے، اب متعدی کرنا ہے اس کو این یضرب کی طرف جو کہ محلاً منصوب ہے، تو من کی ضرورت پڑ گئی، من اس کو متعدی کر رہا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں نا نماز میں آپ پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر سمع اللہ قبول، سمع معنی کیا ہے بھائی؟ شاباش، یہاں سمع کیا معنی ہے؟ نہیں، غور سے بتائیں مجھے، غور سے دیکھیں نا یہ کمال ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ظاہری ترجمہ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے، لیکن حقیقی ترجمہ یہ نہیں ہے، حقیقی ترجمہ یہ ہے قبول کرتا ہے، استجابہ، قبول کرتا ہے اللہ جو اس کی حمد کرتا ہے۔ توجہ فرمائی، ایک باب ہے باب تضمین جو نحو میں بیان ہو چکا ہے کہ باب کے اندر ایک باب چھپا ہوتا ہے، ظاہر میں اور ہوتا ہے، اندر میں اس کے باب اور چھپا ہوتا ہے، اس لحاظ سے متعدی کرنے کے لیے وہ استجابہ جو ہے وہ لام سے متعدی ہوتا ہے، تو لمن حمدہ تب کھا گیا، ورنہ من حمدہ کافی تھا، توجہ رہے، من مفعول ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ من حمدہ اگر کہہ دیتے کافی تھا، لمن حمدہ لام کیوں لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیونکہ سامعہ اپنے معنی میں نہیں ہے، سامعہ بمعنی استجابہ ہے، اور استجابہ باب جو ہے وہ لازم ہے، وہ متعدی ہوتا ہے لام سے، اس لیے ضرورت پڑی لمن حمدہ کی۔ توجہ فرمائیے آپ نے، احمد سن رہے ہو؟ ہاں، ورنہ اگر من حمدہ کہہ دیتے، من مفعول تھا، ٹھیک ہے جی، موصولہ تھا، حمدہ اس کا صلہ تھا، تو یعنی سنتا ہے اللہ جو اس کی حمد کرتا ہے، اگر سامعہ اپنے معنی میں ہوتا، لیکن یہ سامعہ اپنے معنی میں نہیں ہے، یہ سامعہ بمعنی استجابہ ہے، اور استجابہ لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو متعدی کرنے کے لیے جو ہے وہ لام چاہیے، تو تب لمن حمدہ کہنا پڑے گا، توجہ فرما لیا آپ نے، حجی سمجھے؟ بس اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ جناب سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سامع تو خود متعدی ہے، یہ لام کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال اس طرح بدل کے کہہ سکتا ہے نا کہ جی سامع تو خود متعدی ہے، آپ کو لام کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کہیں گے یہاں سامعہ اپنے معنی میں نہیں ہے، یہاں سامعہ کے اندر معنی استجابہ ہے، یعنی قبول کرتا ہے اللہ جس کی حمد کرتا ہے، تو وہ استجابہ لازم ہے، اس کو تعدیے کی ضرورت ہے، متعدی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو متعدی کرنے کے لیے لام جو ہے یہ لانے کی ضرورت ہے، سمجھ آئے گی؟ یہ علمی باتیں ہیں نا، علمی باتیں پھر جو ہے وہ پھر علم سے جانچی جاتی ہیں، توجہ فرمائی۔
تو لہٰذا اس لحاظ سے بڑے متوجہ رہیں آپ لوگ. یہاں پر اگر آپ سے کو پوچھے کہ این یضربا من کی کیا ضرورت ہے جناب، ڈائریکٹ آپ اس کا مفعول بہ بنا دیں یضربا تعبیل مصدر. اور میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں تعبیل مصدر بننے کا طریقہ بتا چکا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں تیزی میں کہ آپ جب تعبیل مصدر بنائیں گے تو حرف مصدری ہونا ضروری ہے، تب تو تعبیل معبل بہ مصدر ہوگا نا. حرف مصدری کو ہونا ضروری ہے. حرف مصدری یہ ان حرف مصدری ہے، ان حرف مصدری ہے، یہ حرف مصدری ما حرف مصدری ہے، 5 حرف مصدری ہیں. سیوطی میں آپ پڑھ چکے ہوں گے جو تعبیل مصدر لے جاتے ہیں. اب تعبیل مصدر جب لیں گے تو اب کیا کریں گے، آپ اس فعل کو دو صورتیں ہیں، یا اس کے بعد ضمیر ہے اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے. اگر اس میں ظاہر ہے تو آپ اس مصدر کو اس اسم ظاہر کی طرف اضافہ کریں گے. ان یضربا زیدن، اب یہ بتائیں یہاں پر مطابق مصدر کیا بنے گا، ضرب زید، ضرب زید، کیونکہ بعد میں اس میں ظاہر ہے، اس مصدر کو اس میں ظاہر کی طرف اضافہ کریں گے. اور اگر اس میں ظاہر نہیں ہے تو پھر اس کی ضمیر کی طرف آپ اضافہ کر کے تعویل میں مصدر لے جائیں گے. تو آمد کیا بنے گا، ان یضربا تعویل مصدر اگر کریں گے تو کیا بنے گا، ضربہ. کیا بنے گا، ضربہ. ان تصوموا خیر لکم، قرآن کی آیت ہے، ان تصوموا خیر لکم. صومکم یہ سیامکم، چونکہ دونوں مصدر استعمال ہوئے ہیں، صوم بھی استعمال ہوا ہے، سیام بھی استعمال ہوا ہے. اب صومکم اگر آپ سے کو پوچھے واجد یہ کم کہاں سے اب لے کے آگے تو کیا جواب دیں گے، تصوموا چونکہ مخاطب کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہ کم وہاں سے آئے گی. تو لہذا اضافہ کریں گے، کہیں گے صومکم، ٹھیک ہے، یا سیامکم، کیونکہ دونوں مصدر استعمال ہوئے ہیں، صوم بھی اور سیام دونوں استعمال ہوئے ہیں، صومکم یا سیامکم. بس نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کلام میں اس میں ظاہر ہو تو وہ مصدر تعبیل مصدر بناتے ہوئے آپ اس کو اس میں ظاہر کی طرف اضافہ کریں گے، اور اگر کلام میں اس میں ظاہر نہ ہو تو پھر آپ اس مصدر کو ضمیر کی طرف اضافہ کریں گے. توجہ فرمائیے آپ نے، ہاں، صومکم یا سیامکم. اب یہاں پر این یضربا مفعول ہے، لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ یستحی لازم ہے. اب مفعول بنانا تو یستحی تو لازم ہے، کہتے من تقدیر بھی ہے، من این یضرب. توجہ فرمائیے آپ نے، شاباش شاباش. اب ایک نئی بات شروع ہوگی، وہ آپ خدمت پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں جب کلام طولانی ہو جائے تو حرف کا حذف کرنا حسن رکھتا ہے. والاصل فی الکلام الاختصار، یاد رکھیں اصل کلام میں کیا ہے، اختصار، یعنی لمبی کلام نہ ہو، اصل یہ ہے. اب من لائیں گے تو کلام لمبی ہو جائے. تو اس قانون کے تحت اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے من کو حذف کر دی ہے. توجہ فرمائی. اور یہ ہوتا رہتا ہے کہ کلام اگر طولانی ہو تو آپ حرف حذف کر دیں تو کوئی حرج نہیں، اگر کلام طولانی نہ ہو تو پھر حذف کرنا عیب رکھتا ہے، کیونکہ پھر کلام سمجھ نہیں آئے گی، کلام مجمل ہو جائے گی، اور مجمل ٹھیک نہیں ہے. کلام کو لائی جاتی ہے بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور اگر آپ اتنا حذف کر دیں کہ وہ آپ سمجھا نہ سکیں تو وہ پھر عیب ہے کلام میں. کلامنا لفظ مفید کاستقیم واسم وفعل ثم حرف الکریم. سیوطی کے پہلے شعر ہیں، ابن مالک جو کہے ہیں، آپ نے پڑھے ہیں. ہماری کلامنا لفظ مستقیم، کلامنا لفظ مفید. کلام وہ ہوتا ہے جو لفظ مفید ہوتا ہے، اس کو کلام کہیں. تو جو فرمائی، ہاں، کاستقیم، جیسے قرآن کی آیت کی مثال پیش کی استقیم، تاکہ بتانے کے لیے کہ کلام خدا جو ہے وہ مفید ہے، یہ ضرورت ہے. اب میں نے یہاں حذف کر دیا، کلام طولانی ہے، حذف کرنے سے کوئی کلام میں فرق نہیں پڑتا، خلل نہیں آتا. جہاں حذف سے خلل نہ آئے کوئی حرج نہیں، اس کو حذف کر دینا عیب نہیں رکھتا. توجہ فرما دیا آپ نے، شاباش. یہ انشاءاللہ آپ چیزیں بلاغت میں پڑھیں گے. یہ چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ کہاں حذف کرنا جائز ہے، کہاں حذف کرنا جائز نہیں ہے، یہ علم بلاغت کا مسئلہ ہے. اور بہرحال آپ نے سوال کیا، میں نے آپ کی خدمت میں جواب دی. بڑی توجہ کے ساتھ
اب یہاں پر ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے مثلاً کسی مثال کو، مثلاً ما جو بھی مثال ہو، بعوضتاً وہ مثال مچھر کی ہو، فما فوقہ یا اس سے بھی کم تر، کوئی فرق نہیں، بالا تر کم تر، ٹھیک ہے جی، کوئی فرق نہیں کرتا۔ اب اس کی ترکیب توجہ کریں، ان حرف مشفیل اللہ اس کے اسم، لا یستحی جملہ منفیہ یہ محل مرفوع، خبر ان یضربا یہ محل منصوب چونکہ مفعول بہ ہے یستحی کا، البتہ من حرف جر جو ہے وہ حذف ہوا ہے۔ اب اگر مثلاً ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے جناب؟ شاباش، بیان کریں، مثلاً ترکیب میں یہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فما فوقہا، اب جناب والا اس فما فوقہا جناب والا اس کے بارے میں جو ہے اب بحث کریں گے۔ فما فوقہا، یہ فما فوقہا یہ کیا ہے؟ اس میں تین احتمالات ہیں، اس تین احتمال ہیں۔ ایک احتمال، یہ پہلا احتمال لکھیں، ما زائدہ ہے تھا مثلاً بعوضتاً، یہ پہلا احتمال، ہاں دو ماہ ہے نا، دیکھیں نا جی، یہ جو ہے فما بعوضتاً والے ماہ کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس میں تین احتمال ہیں، ہاں جی۔ ایک احتمال ہے جی کہ وہ یہ مثلاً جو ہے یہ مفعول ہو گیا نا، ما جو ہے یہ آگے اس کی صفت ہوگی اس کی بعوضتاً۔ اب اگلے جو ہے بعوضتاً جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ یہ احتمالات اس کے ہیں، مثلاً بعوضتاً فما فوقہا، پہلے اس ماہ کے احتمالات، پھر دوسرے ماہ کے احتمالات۔ دوسرا ماہ جو ہے وہ عطف ہے، یعنی فا عطف ہے، ماہ پہلے ماہ پر عطف ہے، ٹھیک ہے، یا بعوضہ پہ عطف ہے اگر آپ ماہ کو زائدہ قرار دیں، کیونکہ پہلے ماہ کے بارے میں احتمالات میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، ماہ کیا ہے؟ زائدہ ہے، یہ مثلاً کے بعد ماہ کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ ہاں ماں زائدہ ہے۔ اچھا یاد رکھیں، ایک میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، زائدہ جو کہا جاتا ہے نا وہ تاکید کلام کے لیے آتا ہے، زائدہ سے مراد فضول نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ زائدہ ہی فضول، پھر آپ کہیے کہ کیوں کلام خدا میں آ گیا ہے، زائدہ کیوں آ گیا؟ چلو کلام عرب میں تو آج تو فرق نہیں پڑتا، کلام خدا میں کیوں آ گیا ہے؟ یہ زائدہ، جو بھی کلمہ زائدہ لایا جاتا ہے وہ تاکید کے لائے جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ معنی کس کے لائے جاتا ہے؟ تاکید۔ اچھا لفظ کس کے لیے؟ زینت کلام کے لیے۔ بڑی توجہ کے ساتھ میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ زائدہ کے کیا فائدے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ معنن تاکید کلام کے لیے، اور لفظ کیا؟ زینت کلام کے لیے۔ بس زائدہ کے دو فائدے ہو گئے، شاباش، معنن اور لفظ۔ معنن کس کے لیے؟ تاکید کلام کے لیے، لفظ کے لیے کس کے لیے؟ زینت کلام کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن بدن میں آپ زینت کے لیے لباس پہنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بڑے ایک ہے ضرورت کے لباس، ایک ہے زینت کے لیے۔ اچھا جی، اب پہلے ماہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ماہ میں تین احتمالات ہیں۔ پہلا ماہ جو ہے، نمبر ایک زائدہ ہے، اصل میں تھا مثلاً بعوضتاً۔ نمبر دو، یہ ماہ جو ہے وہ بدل ہے مثل سے، یعنی ماہ نکرہ ہے اور یہ بدل ہے مثل سے۔ بدل ہے مثل سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر تین احتمال کیا ہے؟ ما بمن الذی ہے، موصول ہے، اور بعوضتن جو ہے یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ خبر ہے، کیونکہ پھر وہی بات کلھا تلزم بعضھا صلہ اللہ ضمیر لائق المشتملہ،
سیوطی میں پڑھ چکے ہیں کہ موصول کے بعد ایک جملہ ہونا چاہیے، ایسی کوئی جملہ ہونا چاہیے. تو یہاں پھر اگر موصولہ قرار دیں گے پھر بعوضتان پڑھیں گے کہ نہیں، پھر بعوضتن ہوگا. اچھا تو پھر یہ کیا ترکیب میں واقع ہوگا؟ خبر. مبتدا کہاں ہوا جو ہے الذی ہوا بعوضتن، یہ ترکیب میں جملہ یہ ہوگا الذی ہوا بعوضتن. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ماں کے ابہام کو دور کرنا ہے جملہ نے، اور جملہ میں ہوا مبتدا اور بعوضتن اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. ٹھیک ہے جناب، بڑی توجہ کے ساتھ میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، دقیق بات ہے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ مثلا مفعول ہو گیا یضرب کا، اور ما بعوضۃ یہ ما میں 3 استعمال ہو گیا. نمبر 1 استعمال کیا ہوا؟ شاباش. نمبر 2 استعمال کیا ہوا؟ ہاں بدل. اور نمبر 3 استعمال کیا ہوا؟ اچھا جب یہ بدل ہوگا تو یہ پھر نکرہ ہے بمعنی شیء ہے. ٹھیک ہے نا جی، پھر یہ معرفہ نہیں ہے. تیسرا استعمال بمعنی الذی، یہ معرفہ ہے، موصول ہے. کیونکہ موصولات معرف ہے نا، معرف آپ جانتے ہیں نا. ہاں معرف شش بواد اے نور عین، ٹھیک ہے نا جی، بشیر فارسی کا. تو لہذا یہ پھر معرفہ ہے. دوسرے استعمال میں بدل ہے، نکرہ ہے. اور تیسرے میں ما بمعنی الذی، پھر اس صورت میں بعوضتن مرفوع ہوگا اور ہوا تقدیر میں ہوگا، اور کلام جو تقدیر میں ہوگی وہ کیا ہوگا جان؟ الذی ہوا بعوضتن. اس کلام کی تقدیر کی ہوگی الذی ہوا بعوضتن، وہ ہوا مبتدا بعوضتن خبر. یہ جملہ جو ہے یہ صلہ بنے گا الذی. توجہ فرما لیا آپ نے؟ سمجھ آ گئی جناب؟ اب نہیں ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں نہ کوئی فرق نہیں. تھوڑا سا یہ شے کہیں گے، ما زائدہ کو اس کا معنی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے جی. دوسرے میں شے لفظ اضافہ کریں گے، تیسرے میں جو کے اضافہ کریں گے. وہ کیا ہے؟ جو کہ وہ بعوضہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو کہ شے، یہ فقط یہ تھوڑی سی تبدیلی ہو. فما فوقہا، فما فوقہا. اب فما فوقہا جو ہے یہ فا عطفہ ہو گیا، ما عطف ہو گیا پہلے ما پر. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں یا بعوضہ پر عطف ہوگا اگر آپ ماں کو زائدہ پہلے کو قرار دیں گے. اگر پہلے ماں کو آپ زائدہ قرار دیں گے تو یہ عطف ہو جائے گا کس پر؟ بعوضہ پہ عطف ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب، آگے سمجھ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، بس وہ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں کہ حق جو ہے ان کے رب کی طرف سے ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کی ہے، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کی ہے. ٹھیک ہے جی، توجہ کے ساتھ. فَأَمَّا فا عطفہ، اما تفصیلیہ، تفصیل دی جا رہی ہے. اسی آیت کی اب تفصیل شروع ہو رہی ہے. فا کو کہیں گے تفصیل، اما تفصیلیہ ہے. فا عطفہ ہو گیا یہ جملہ کا، اور اما تفصیلیہ ہو گیا، تفصیل دے رہا ہے. کیا جی؟ یعنی آپ نے پہلے ایک ہیڈنگ بیان کی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا فما بعوضۃ فما فوقہا، یہ جملہ آ گیا. اب اس کے بعد جناب آگے تفسیر آ گئی. وہ کیا جناب؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں کہ حق ان کی رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ما یضل بہ الا الفاسقین، وہ کثیر کو گمراہ کرتا ہے، کثیر کو ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہ کن کو کرتا ہے؟ یعنی فاسقین کو. گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو خود گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ان کو چھوڑ دیتا ہے. جو اسباب انہوں نے اختیار کیا ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو رہنمائی نہیں کرتا. ہاں جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو رہنمائی کر دیتا ہے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو، آگے نہ جائے. یہ ہے ہدایت دینے کا مطلب. نہیں یہ کہ ان کے اختیار سلب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، اختیار سلب نہیں کرتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جن کو ہدایت دینی تھی اللہ نے، وہ ان کو اسباب مہیا کر دیتا ہے رہنمائی کے، رہنمائی کے اسباب مہیا کر دیتے، وہ اس رستے سے بدل دیتے ہیں اپنا رستہ.
اور جو گمراہ جو فاسق لوگ ہوتے اللہ کہتے جاؤ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ فرعون کو کہتا ہے چل تیری کھلی چھٹی دیکھ لیں گے، پھر تمہیں کھلی چھٹی دے دیتے ہیں. جس طرح کا انشاءاللہ آپ شرح میں پڑھیں گے کتاب الحج میں کہ جو ایک دفعہ گناہ کرتا ہے اس کا یہ کفارہ ہے، دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے یہ کفارہ ہے، تیسری مرتبہ یہ گناہ کرتا ہے کوئی کفارہ نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا جی، جو ایک دفعہ گناہ کرے ایک کفارہ، جو دو دفعہ گناہ کرے دو کفارے، جو تیسری دفعہ گناہ کرے کوئی کفارے ہی نہیں. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تجھے اتنی لاپرواہی ہو گئی ہے کہ تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اب تیرے پر کوئی کفارہ نہیں. کفارہ تو گناہ کو دھل جانے کا سبب ہوتا ہے. اب تمہیں چھوڑ دیا ہے، کر لے جو کرنا ہے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے. کھلی چھٹی اب تمہیں جو کرنا ہے تو کر لے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے. پھر جب تیسری دفعہ گناہ کرتے ہیں نا احرام کی حالت میں، وہ مثلا ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتا جن سے کفارہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب کوئی کفارہ نہیں. اب تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ ہم تمہیں معاف کریں، اب تو جو مرضی ہے کر. سمجھ جائے کہ نہیں، ہم تمہیں دیکھ لیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ، ٹھیک ہے جی، الَّذِينَ موصولہ اور مبتدا، الَّذِينَ موصولہ اور کیا ہے مبتدا. آمنو فعل فاعل واپس کا فاعل اس کا صلہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. فَيَعْلَمُونَ یہ اس کی خبر ہوگی، فَيَعْلَمُونَ اس کی کیا ہے خبر ہے. یعلمون فعل فاعل جی صلہ بچی، یہ صلہ ہو گیا الذین کا. اور الذین موصولہ مبتدا، جی جی ہمیشہ حکم پہلے جملے پہ لگایا جاتا ہے، جس پہ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، غلام زیدین میں حکم غلام پہ لگایا جاتا ہے، زید پہ نہیں لگایا جاتا. ٹھیک ہے جناب، بڑی توجہ رہے نام رکھنے پر. الذین موصولہ مبتدا، آمنو اس کا صلہ ہو گیا. فیعلمون پس وہ لوگ یہ ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں. یہ آگے جملہ خبر ہوگی اس کی. انہو، انہ حرف مشبہ فعل ہو گیا، ہو اس کے اسم ہو گیا، الحق خبر ہو گئی. یہ جملہ من ربہم جار مجرم متعلق بھی یعلمون، یہ جناب پورا جملہ مل کے مفعول بہ ہو گئی یعلمون کے لیے. اور یعلمون خبر ہوگی الذین کی، مبتدا خبر مل کے یہ جملہ بن گیا اسمیہ. ٹھیک ہے جناب، آگے سمجھ. یہ فا جوابیہ ہے جو اما کے جواب میں ہے. ہاں اما کے شرط کے جواب میں ہے، اس میں معنی شرط ہے نا اما میں. اب جی آپ پڑھ چکے ہیں اما مہما یکن من شیء تھا، اس میں معنی شرط پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ فا اس کے جواب میں جواب. یہ یعلمون یہ کہ خبر ہوگی جناب، انہ الحق من ربہم، یہ پورے کا پورے جملہ جو ہے یہ مفعول بہ ہو گیا یعلمون کے لیے. اور یعلمون خبر ہوگی الذین کی. الذین موصول مبتدا دو ناموں کے موصولہ ہوگی، چونکہ کلمات موصولہ میں سے اور ترکیب میں مبتدا واقع ہوگی. اس میں مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ بن گیا. واو حرف عطف. واما الذین کفروا فیقولون، وہ بھی بالکل اسی طرز پہ ہوگا، اسی ترکیب اسی طرز پہ ہوگی. ادھر من ربہم میں متعلق ثابتن بھی کر سکتے ہیں کس کی؟ ثابت من ربہم. ہاں وہ کر سکتے ہیں، لیکن مانا چونکہ رب جو ہے وہ سارے کے ساتھ مربوط ہے یعلمون کے ساتھ. ہاں مانا سے مربوط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس قاعدے کے تحت آپ معرفہ کے بعد مطالب حال بنا سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، اس قاعدے کے تحت، لیکن مانا مربوط ہے اس کے یعلمون کے ساتھ. پس وہ جانتے ہیں کہ ان الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق جو ہے اس کے رب کی طرف سے ہے. وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ یقولون کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا، اللہ نے کیا ارادہ کیا اس چیز سے. یہ مائے موصولہ ہے، یہ مفعول بہ ہے یقولون کا. ارادہ فعل، اللہ فاعل، یہ فعل و فاعل مل کے جو ہے یہ صلہ ہے اسما کا. ہاں انشاءاللہ بہذا سے اگلے ہفتے انشاءاللہ. صلوات بر محمد عرض کی